تو یہ ساری آزمائشیں انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. لاہور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کرایہ بھی دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا آسان سا حل ہے, صبر کر لیں. ایک چپ تے سو سکھ. جب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا, صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے, تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا. میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے, ان کو دجال کہا گیا, نعوذ باللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, نبی علیہ السلام کو جادوگر, دیوانہ, شاعر کہا گیا ہے, تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا, وہ اللہ کہتا ہے اللہ میرے کو کام نہیں ہوتا. نہیں کہا نا, آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑتی. اسی طریقے سے بیوی سے, بچوں سے بھی تکلیف پہنچے, صبر کریں. اور میں بتاؤں صبر سے کئی معاملات حل ہو جاتے ہیں. وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ 80-20 رول اسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 20% تو تکلیف آتی ہے ڈیسٹنی, تقدیر کی وجہ سے, لیکن 80% ہم خود اضافہ کرتے ہیں اس میں. یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے. قدرت صرف 20% تکلیفیں ڈالتی ہے, باقی 80% ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں, وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلام آباد میں I-10 سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی. تو اس کا چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا. وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی چابی تھی, اس نے اس کے اوپر یوں لکیر مار دی. اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر, اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا فرق پڑ گیا یار؟ اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کو اس کے اگینسٹ آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے نئی گاڑی, تو کیا کہے گا وہ بچہ؟ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دیے, ایک لائن ہی پڑی ہے نا, وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی, وہ پوری بھی تباہ ہو جائے, بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں. اس کو اتنا غصہ آیا, اس نے اس بچے کو دھکا دیا, وہ بلندی سے نیچے گرا, اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا, وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی, حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا. تو یہ جو تکلیف تھی اس کا 20% تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا, 80% تو اس نے خود کیا. اچھا, اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو, گاڑی تو پھر بھی آ سکتی ہے, تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلہ کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا, آپ کو تو گاڑی مل جائے گی. وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بندہ نیچے آ سکتا ہے, بندہ نیچے آ جائے, مر جائے, یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے, تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا. یہ عذاب جو میں نے ڈال لیا اپنے اوپر, یہ بہت بڑا ہے. ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی, وہ 20% آپ پہ آئی تھی, 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر. آپ زندگی, یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں, میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں. میں اپنی بیوی کو بھی, بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں. اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا, تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے. خاموشی اختیار کر لیں. کوئی گالی دیتا ہے, کوئی آپ کو, مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے, میں نے کبھی سی تک نہیں کی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. آپ صبر کی روش اختیار کریں. صبر, اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے. عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے, ٹھنڈا بھی فوراً ہو جاتا ہے. تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے, تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں. اگلے ہفتے اسی دن کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا نا, اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی, اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہوتا ہے, ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں.